السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں گنتی۔ ظاہر ہے جب ہمیں کچھ گننا ہوتا ہے، کچھ ملانا ہوتا ہے، کچھ جمع کرنا ہوتا ہے، جس طرح زبانوں کے اندر یعنی اردو ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں حروف تہجی اہم تھی، انگریزی پڑھ رہے ہوں تو ABC اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم گنتی کی بات کر رہے ہوں، ہم کچھ گننے کی بات کر رہے ہوں، تو تب یہ جو نمبر ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نمبر مختلف طریقوں سے جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے عام طور پر، کہ یہ وہ نمبر ہیں جو ہندسے کہلاتے ہیں، یعنی 1 سے 10 تک ہم نے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اردو میں، عربی ہند سے ذرا الگ سے لکھے جاتے ہیں، پھر انگلش میں، رومن میں اور ابجد میں یہ ہمیں اکثر طور پر گنتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز ہمیں کوئی ڈاکومنٹس ملتے ہیں تو اس میں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ الف ب جیم دال، وہ آپشن لکھے ہوتے ہیں، وہ ابجد کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہم یہ ساری ترتیبیں آج دیکھنے جا رہے ہیں جن سے ہم چیزوں کو گن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی قومی زبان یعنی اردو میں لکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو لفظ ہے، جو ایسے سیدھی لائن سی ہے، یہ ایک کی علامت ہے، ایک۔ تو ایک جو ہے وہ 3 حروف ہیں، الف، یہ اور کاف، یہ ایک بن گیا، ایک۔ یہ جو آپ کے پاس نمبر ہے یہ 2 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ لکھتے ہیں تو ایسے گولائی کے رخ لا کے ایسے کر دیتے ہیں، یہ 2 ہے۔ یعنی وہ جیم کا سرا سا بنا کے اس کے نیچے لائن لگا دی تو یہ 2 بن گئے۔ 2 سیدھا سیدھا ہے، دال اور واو، 2۔ اس طرح یہ 3 ہے، جس میں یوں سمجھیں کہ 2 دال ہیں ایک دوسرے کے اوپر لکھے ہوئے، پہلا دال پھر اس کے نیچے دوسرا دال، تو یہ 3 ہے، تے، یہ اور نون، 3۔ یہ ہمارے پاس 3 ہے۔ یہ 4 ہے، دیکھیں اس کو لکھنے کے لیے چھوٹا سا لائن، پھر چھوٹی سی لائن اور پھر ادھر لائن، یہ 4 ہے۔ 4 چے، الف اور رے، 4 چے ہے، الف ہے اور رے ہے، 4۔ آگے دیکھیں 5 ہے۔ 5 بھی بیسیکلی ایسے ہی ہے، آپ ایک چھوٹی سی لائن لگاتے ہیں، نیچے دال لکھتے ہیں اور اوپر الف ڈال دیتے ہیں۔ 5 ان کو لکھنے کا طریقہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جلدی میں لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ابتدا میں آپ سیکھنے کے لیے ایسے ہی لکھتے ہیں۔ 5 تو پے، الف، نون گنا اور چے، 5۔ پہلے پا، نون گنا پا، چے ساکن، 5۔ آگے دیکھیں 6 ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے، الف ڈال کے اس کے نیچے آپ 0 لکھ دیتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں۔ 6 چے اور 6، 6 بڑی ہے، 6 یہاں تک 6 ہے، اس کا آگے بڑی، خالی والا 6 نہیں لکھنے، اس کے لیے بڑی ہے 7 ہوگا تو یہ 6 نمبر ہوگا۔ اس طرح آپ کے پاس نمبر ہے 7، ایسے ایک لائن اور پھر نیچے لائن، 7، سین الف سا اور تے ساکن، 7، سین الف اور تے، 7۔ آگے دیکھیں 8 ہے، یوں سمجھے کہ ایک اوپر او ہے اور ایک نیچے 2 0 ہیں جو ملے ہوئے ہیں، یہ 8 ہے، 8، الف مدہ اور ٹھے، 8۔ اس طرح سے ہمارے پاس ہیں 9، ایسے سمجھیں کہ 0 بنا کے آپ نے نیچے کو الف لگایا ہوا ہے، 9، نون واو، 9۔ اس طرح ہمارے پاس نمبر ہے 10، 1 اور 0 کا ملا ہوا، دال اور سین، 10۔ یہ ہے ہماری اردو گنتی، جن کو آپ نے بولنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، یعنی دونوں طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ بچے کو اگر آپ سکھا رہے ہیں تو آپ ان کی بناوٹ کے اوپر ذرا خیال رکھ کے سکھائیے گا کہ کس ترتیب سے یہ الفاظ یعنی جو ہندسے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور کیسے کیسے وہ بولے جاتے ہیں، یعنی بچے کو ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ اب ظاہر جو ہمارے دوست عرب امارات اور ان میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عربی والے بھی جانیں، کیونکہ ان کو اس سے واسطہ زیادہ پڑتا ہوگا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی سلسلہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو عربی کے اندر جو ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے، پہلے واحد، وہ ایک کو واحد کہتے ہیں، جیسے اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اس طرح جو 2 ہوتے ہیں وہ ان کو اسنان کہتے ہیں، اسنان، الف سے نون، الف نون، اسنان، واحدن، اسنان، اسے تثنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے کو وہ ثلاثہ کہتے ہیں، ثلاثتن، ثلاثتن۔ چوتھے کو وہ اربع کہتے ہیں، اربعتن، الف رے، بے، این اور تے، اربعتن، 4۔
5वें को वो खमसा कहते हैं, खमसतन। इस तरह से 6ठे को सित्तातन, सीन ते और ते, सित्तातन। 8वें को 7वें को 6ठे को वो सित्तातन कहते हैं। 7वें को वो सब अतन कहते हैं, सीन बे एन और ते, सब अतन। इसी तरह 8वें को वो समानियतन, समानियतन। अरबी में 8 को समानियतन कहा जाता है। इस तरह 9 जो है वो 30 अतन, अरबी में 9 30 अतन कहलाता है, 30 अतन। और 10 को क्या कहते हैं, अशरतन, अशरतन। ये अक्सर हम बोलते रहते हैं, ये रमज़ान शरीफ को भी हम 3 अशरों में तकसीम करते हैं। तो एक दहाई को एक अशरा कहा जाता है, यानी 10 को अशरा कहते हैं। अब हम इसी को जब हिंसों में लिखते हैं वो थोड़ा हमसे अलग होते हैं। मसलन उनका एक जो है वो ऐसे अलिफ जैसे होता है, वो तो हमारा भी करीबन मिलता जुलता होता है। 2 जब ये लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि 2 और 6 अक्सर मिल जाते हैं। 6 का मुंह इस तरफ होता है, जब हम 6 लिखते हैं तो वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसका मुंह इस तरफ होता है, और 2 का मुंह इस तरफ होता है। इस तरह हम 3 लिखते हैं तो ये 3 है, सीन के जैसा, जैसे सीन का सिरा होता है ऐसे बना के थोड़ा नीचे कर दिया, 3 बन गया। 4 जो है वो हम 2 तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी ये राइज है और इस तरह से भी ये लोग लिखते हैं, 2 तरह से ये 4 लिखते हैं। इस तरह 5 है तो ये 5 की अलामत होती है, हिंसों में जब आप लिखते हैं तो ये 5 होता है। इस तरह 6 है, आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये 6 है। 7 है, ये भी 2 तरह से लिखा जाता है, इस रुख भी लिखते हैं और इस रुख भी लिखते हैं, ये दोनों ही 7 हैं। इस तरह 8 है, वो इसी का उल्टा रुख है, नीचे की तरफ ये होगा तो ये 8 होगा। इस तरह हमारे पास 9 है तो ये ऐसे करके 9 बनाते हैं। और 10 है, इनका ज़ीरो जो होता है वो ऐसे मिला हुआ होता है, यानी हमारे ज़ीरो की तरह खुला मुँह इसका नहीं होता, ये ऐसे नुक्ते की तरह होता है, जैसे हम आमतौर पर नुक्ता डालते हैं वैसे ही इनका ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास हो गए उर्दू के सारे के सारे, उसके साथ अरबी के सारे जो अपने लफ्ज़ों में पढ़ने। उसके बाद अरबी के हिंसे, कि अगर अरबी में लिखे होंगे तो आप उनको कैसे पढ़ेंगे, तो ये हैं अरबी के हिंसे। इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं इंग्लिश की तरफ, क्योंकि अक्सर हमें इंग्लिश से भी वास्ता पड़ता है। तो इंग्लिश में हमारे पास जो 1 है वो लिखा जाता है ON और E, 1, एक, वाहिदुन और 1। दूसरा क्या है, 2, TWO, 2, 2 असनान। तीसरा क्या है, 3, THR और EE, 3, 3। चौर को अरबी में कहते हैं 4, FOUR, 4। 5 को अरबी में कहते हैं 5, FIVE, 5। 6 को अंग्रेज़ी में कहते हैं 6, SIX, 6। 7 को क्या कहते हैं, 7, SEVEN, 7। 8 को क्या कहते हैं, 8, EIGHT, 8। 9 को क्या कहते हैं, 9, NINE, 9। 10 को क्या कहते हैं, 10। ये हमारे पास अंग्रेज़ी के अल्फाज कि जब आप अंग्रेज़ी में किसी नंबर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, या बच्चे को पढ़ाएंगे कंपेयर करके तो कैसे पढ़ाएंगे। कोशिश करें कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों सिखाएं जो बच्चे हैं उनको, ताकि आगे चलकर उनको मुश्किल ना हो। हमारे पास मसला ये आ रहा है कि हम अंग्रेज़ी मीडियम की इतनी ग़ुलामी में आ चुके हैं कि हमारे बच्चों को उर्दू की गिनती जो है वो आती ही नहीं है। इसका तरह आप लोग कोशिश करें कि उर्दू की गिनती लाजमी उनको आनी चाहिए। इस तरह हमारे पास रोमन है, बाज़ वक़्त ऐसा भी लिखा होता है, ऐसे एक, ये उनका एक, जिस तरह हम इंग्लिश में आई लिखते हैं ऐसा रोमन में एक होता है। इस तरह से आपके पास 2 आई तो 2 के बराबर होते हैं, 3 आई ये 3 होते हैं। जब आप चौथा लिखते हैं तो एक आई लिखते हैं और उसके साथ वी लिखते हैं। अगर आई जो है वो वी से पहले होगा तो ये 4 होगा, अगर इसके बाद होगा तो ये 6 होगा, इसका ध्यान रखना है आपने। इस तरह वी जो है ये 5 होता है,
V1 یعنی 6، V اور 2 یہ 7، اس طرح سے آپ کے پاس یہ 3 تک جائیں گے تو یہ 8۔ آگے پھر اس کے رومن کے 9 آ جائیں گے، اس میں I ہوتا ہے اور X ہوتا ہے تو یہ 9 ہوتے ہیں، اور آگے خالی X ہوتا ہے تو یہ 10 ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس رومن گنتی ہے، یہ بھی اکثر آپ کو کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، تو آپ کو اس کو بھی پہچاننے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کا بھی کمپیریزن کر لیا کریں کہ یہ 1 کے برابر ہے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہیں۔ آپ ان سب کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے لکھ لیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، پڑھنے میں آسانی ہوگی، کہیں بھی لکھا ہوگا مشکل نہیں ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز لیتے ہیں، اس کے اوپر جو انہوں نے نمبرنگ کی ہوتی ہے وہ نہ یہ ہوتی ہے، نہ وہ ہوتی ہے، نہ وہ کوئی بھی نہیں ہوتی، اس میں انہوں نے آپشن دیے ہوتے ہیں کہ ABC 1 2 3 ABC یا الف ب ج د۔ تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے یہ ابجد کہلاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الف، یہ 1 کے برابر ہوتا ہے۔ پھر بے، جب ہم حروف تہجی کی ترتیب پڑھ رہے تھے ہمارے پہلے لیکچرز میں جو اردو سیکھے سلسلے کے ہیں، اس میں ہم یہ آپ کو بتاتے جا رہے تھے کہ حروف ابجد میں ان کی تعداد کتنی ہے، یعنی کس نمبر کے برابر یہ لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں ہم نے یہ چیز بتائی تھی۔ اب ہم آپ کو دوبارہ اس کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ الف جو ہے وہ 1 کے برابر ہوتا ہے، بے جو ہے وہ 2 کے برابر ہوتا ہے، جیم جو ہے یہ 3 کے برابر ہوتا ہے، اور دال جو ہے یہ 4 کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا سیٹ بن گیا ابجد۔ یاد رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، اس پہلے سیٹ کو جو ہے وہ ابجد کہا جاتا ہے، حروف ابجد۔ الف ب ج د یہ آگے۔ اس کے بعد دوسرا سیٹ آتا ہے 5 کے برابر جو ہے یہ ہے ہوتا ہے، 6 کے برابر واو ہوتا ہے، اور 7 کے برابر زے ہوتا ہے۔ یہ 3 کا سیٹ حروف حوض کہلاتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، حوض۔ تو اگر آپ کو حوض یاد رہ جائے گا تو آپ ان ہے، واو اور زے والے سیٹ کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ حروف حوض ہیں۔ ہے جو ہے وہ 5 کے برابر ہے، واو 6 کے برابر ہے، اور زے 7 کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حروف ہتی آتے ہیں۔ ہے جو ہے یہ 7 کے برابر ہے، اس طرح آپ کے پاس توئیں جو ہے 8 کے برابر ہے، توئیں جو ہے وہ 9 کے برابر ہے، اور چھوٹی جو ہے یہ 10 کے برابر ہے۔ تو یہ حروف ہتی کہلاتے ہیں، ہے، توئیں اور چھوٹی حروف ہتی۔ تو یہ ہیں ہمارے پاس اب آج کا لیکچر، جس میں ہم نے آپ کو گنتی کے حوالے سے سکھایا کہ گنتی اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، رومن میں، ابجد میں، ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ آپ ہم سے کسی بھی ٹائم یہ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔